ایک ایسے مقرر نوجوان شعلۂ جوالہ مقرر بے مثال جناب حضرت مولانا قاری محمد آفتاب صاحب الطاف صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو اس خطے سے تشریف لائے ہیں، اکابرین والا خطہ جہاں اکابرین موجود ہیں اور موجود رہے تھے اور موجود رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت وہاں سے تشریف لائے ہیں۔ میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں، لیکن جامع شہادت کی سرمستیاں واعد اہل سنت چلے آئیے۔ حضرت جناب قاری محمد الطاف صاحب مسند دائس پر اپنے قیمتی بیانات سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رب المشرق والمغرب۔ بھئی جانے کا ماحول نہ بنائیں، جو اٹھ رہی ہیں بھئی آگے کو مل کے بیٹھ جائیں، بہت قیمتی بیان ہوگا حضرت کا، آگے ہو جائے بھئی، جو خالی ہیں اسے پر کر لیں، آگے ہو جائے، مل کر بیٹھ جائیں۔ جو نیم سے ٹیک لگائیں وہ بھی آگے آ جائے بھائی، آگے آ جائیں۔ وہ جو کھڑے ہوئے سامنے ہمارے بوڑھے وہ بھی آگے آ جائے بھائی، باتیں نہ کریں کھڑے ہو گئے۔ بہت قیمتی بیان ہونا ہے، حضرت کی بہت قیمتی باتیں ہوں گی اور انشاءاللہ ان کا عمل کی نیت سننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ آگے ہو جائے بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، آگے بیٹھ جاؤ۔ دیکھو بھائی، اس سے جو ہے آنے والے مہمان کی ایک عزت سے نہیں ہوتی، اور ہمیں مہمانوں کی عزت کرنی ہے۔ مہمان کس کے ہیں؟ انبیاء کرام کے وارث ہیں، علماء۔ بیچارے اتنے دور سے آئے ہوئے ہمارے خاطر، ہمیں ان کی دیدار نصیب ہو جائے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ آگے ہو جائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور نوجوان ساتھی اور پیارے بچوں اور پس پردہ میری ماں اور بہنوں، اسٹیج پر جلوہ فروز میرا کابر میرے بزرگ، میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تقریر کا ہمارے اوپر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، اس لیے میں آپ کے سامنے تقریر نہیں کروں گا، لہٰذا مجھے تقریر کی کسوٹی پر نہ پرکھیں۔ میں تو اپنے لوگوں کے درمیان میں رہ کر جو زخم اور جو مرض محسوس کرتا ہوں اس پر مرہم پٹی کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں، جو اس شعر کے ساتھ جو میرے جذبات کی ترجمانی کرے گا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، طوفان نوح لانے سے چشم فائدہ، دو اشک بھی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں نہ جا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ ایک شاعر کہتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا چاہے جیسا بھی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔
ایک شاعر کہتے ہیں کہ جاگے امتی شاہی دنیا وہ دی، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں، خواب غفلت سے ہے یہ گما کو یقین، جوش ایمان نہ سو جائے تیرا کہیں، ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا، تیرے گلشن کے سب پھول کملا گئے، زرد پتے ہوئے پھول مرجھا گئے، باغ کے سارے پتے ہوا ہو گئے، سوکھ جانے کے بالکل قریب آ گئے، بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، تجھ میں بوئے محبت نہ ایمان ہے، اور تو خود کو کہتا مسلمان ہے، جب تجھے یاد اپنا سبق ہی نہیں، تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں۔ مولانا مجذوب فرماتے ہیں تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ یہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ کیا ہے وہاں؟ ایک بزرگ ہیں، ان کو اسٹیج پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پر سے کچھ بھی نہیں۔ یہ قوم اسی لیے برباد ہے، جس قوم کو صرف ایک ڈگڈگی والا جمع کر کے 4 گھنٹے برباد کر دے، اس قوم کا کیسے بھلا ہوگا۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میری طرف متوجہ ہوں، میری باتوں کو سنیں، میرے درد کو محسوس کریں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میری بات کو توجہ سے سنیں گے تو نفع ہوگا۔ میں چلا جاؤں گا آپ کے درمیان سے، مجھے نہیں پتا آئندہ سال آپ میں کوئی موجود رہے یا میں آپ کے درمیان میں رہوں۔ مولانا مجذوب کہہ رہے تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سرف گندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ یہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، تو پردھان بن گیا، ممبر بن گیا، ایم ایل اے بن گیا، ایم ایل سی بن گیا، جنرل بن گیا، چیف ایگزیکٹو